الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے ان جھمیلوں سے نکال کر اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی. تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے موضوع یہ چل رہا تھا کہ اولاد کے جو حقوق ہیں اور ان کی تربیت کا معاملہ کس طرح ان کی تربیت کی جائے، کیونکہ آج معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ تقریباً ہر گھر کے اندر یہ پریشانی ہے کہ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، اولاد والدین کی نافرمان ہیں. تو موضوع یہ تھا کہ سب سے پہلا تو ہمارا وہ ہے فریضہ کہ ہم اولاد کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں. اور اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی تھیں کہ ان کا اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اور 7 سال کی عمر کے بعد ان کو نماز کے لیے کہنا، 10 سال کے بعد ان کو نماز نہ پڑھنے پر ماننا، ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنا. اس کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے. اور جب وہ بڑا ہو تو 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کے لیے کہا جائے، 10 سال کی عمر میں اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے، اور جب اس کی عمر 16 سال ہو جائے، جب اس کی عمر 16 سال ہو جائے تو یہ اس کا نکاح کیا جائے. یہ اس کا آخری حق ہے. اور بات یہیں سے چل رہی تھی اور یہیں آ کے ختم ہو رہی ہے کہ نکاح کے تعلق سے بات وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نکاح جو ہے وہ نیک اور اچھی اور دیندار عورت اور لڑکی سے نکاح کریں، دیندار گھرانے میں کریں. مال، جمال، حسب، نسب، یہ سب چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی نے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکاح میں وہ برکت عطا نہیں فرماتے جو دینداری کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. تو جتنے حقوق ہیں ان حقوق کے بارے میں سب سے آخری تعلق یہ ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے. اور پھر فرمایا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس کا نکاح کر دیا جائے تو اب والد یہ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ میرے بیٹے، میں نے تجھے ادب سکھلایا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تیری تعلیم و تربیت کی، اب تیرا نکاح کر دیا. اور اس کے بعد فرمائے کہ میں آج سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیرے بارے میں، دنیا کے تعلق سے بھی اور آخرت کے تعلق سے بھی. تو یہ اولاد کے حقوق ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت. اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے پڑھی ہے. یہ آیت تقریباً 3 ہفتے سے پڑھی جا رہی ہے اور یہ آیت اسی تعلق سے ہے جس میں اللہ کے رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. آج مسئلہ کیا ہو چلا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں تہجد کا پابند ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، میں اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں تو میں اپنے ذات سے بری ہوں. نہیں میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
अनफुसकुम, अपने आप को ही बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को ही बचाओ। इसलिए हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह साहिब मारिफ कुरान फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि देखो आज क्या होता है कि कोई शख्स है, हम उसे ये कह रहे हैं कि भाई अपने औलाद की तालीम और तरबियत करनी चाहिए, उन्हें दीनी माहौल देना चाहिए, तुम्हारा बेटा नाफरमान है उसको समझाओ। तो आज अक्सर वालिदैन के अल्फाज ये होते हैं कि हमने अपने औलाद को समझा के देख लिया, हमने बहुत समझाया लेकिन औलाद मानती नहीं है। और जाहिर सी बात है कि हमारा काम समझाना है, हम समझा के बरी उस जिम्मा होंगे। और हम क्या कर सकते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर निकला, ये हम दलील में पेश करते हैं। तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ये फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, कि अपने आप को अपने घर वालों को आग से बचाओ। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि अगर एक इंसान है और उसके सामने एक आग लगी हुई है और वो ऐसी दहकती हुई आग है कि उस इंसान को यकीन है कि अगर मेरा बच्चा वहाँ जाए तो वो उसमें गिर जाएगा, तो वो बच नहीं सकता, और उसका नादान बच्चा उस आग की तरफ जा रहा है, तो क्या कोई वालिद अपने बच्चे को सिर्फ ये कह के मुतमईन हो जाएगा कि बेटा आगे मत जाना, आगे आग है, उसमें गिर के जल जाओगे? क्या कोई बाप इस तरह कहेगा? या वो मुतमईन हो जाएगा कि नहीं मैंने तो अपने बच्चे को समझा दिया? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर ऐसा माहौल पेश आ जाए कि बच्चा आग में गिरकर जलने को तैयार हो, तो बाप हो या माँ हो, वो अपनी इतनी कोशिश करेगी कि वो खुद जल जाए लेकिन अपने बच्चे को किसी तरह बचा कर चला जाए। कितने सारे वाक़यात हुए कि वालिदैन अपने बच्चे बचाने में खुद जल गए, खुद डूब गए अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में। तो फरमाया कि बिल्कुल यही आखिरत का मामला है कि जिस तरह हम दुनिया की आग से बचाने के लिए अपने बच्चे के लिए कितनी कोशिश करते हैं, क्या हमने आखिरत की आग जो जहन्नम की आग है, जिसके बारे में आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि जहन्नम की आग ये दुनियावी आग से 69 दर्जा ज़्यादा है, और जहन्नम की आग में कल क़यामत के अंदर इस दुनियावी आग को मिलाकर 70 दर्जे किया जाएगा। तो क्या दुनिया की आग से बचाने के लिए जिस तरह हम तैयारी करते हैं या जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए बचाने की कोशिश करते हैं, क्या आखिरत के लिए या आखिरत की आग से बचाने के लिए हमने अपने बच्चे को पर वैसी मेहनत की है? क्या हमारा ये कह देना कि मैंने अपने बच्चों को समझा दिया काफ़ी हो जाएगा? क्या अल्लाह के यहाँ हम बड़े जिम्मा हो जाएंगे कि हमने तो अपने बच्चों को समझा लिया था? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, बच्चों की तालीमी तरबियत के लिए हमें इतनी कोशिश करनी पड़ेगी जिस तरह हम दुनियावी आग से बचाने के लिए कोशिश करते हैं। हम ये कह के बड़े जिम्मा नहीं हो सकते कि हमने तो अपने बच्चों को समझा लिया था, हमने अपने बच्चों को बतला लिया था, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं। और ये बहुत ज़्यादा होता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसकी मिसाल पेश की है। देखो कि मेरे पास एक शख्स आया और वो कहने लगा कि हज़रत मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। कहा कि क्या बात है, क्या हो गया? कहा कि मेरा बेटा जो है बहुत आला क्वालिटी और बेहतरीन तालीम हासिल कर आया है और विलायत में पढ़ कर आया है, बेहतरीन करियर बन चुका है और एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बड़ा सा ओहदा है और उसकी मंथली सैलरी इतनी है। हाँ बस थोड़ी सी बात यह है कि थोड़ा सा बेदीन हो गया है। क्या कह रहा है कि मेरा बच्चा पूरा करियर उसका बेहतरीन सेट है और बेहतरीन उसका जो है मंथली सैलरी है, उसका सालाना आमदनी इतना ज़्यादा है, बहुत कुछ है उसके पास, बैंक बैलेंस है, बंगला गाड़ी है, बस थोड़ा सा बेदीन हो गया है। गोया के बेदीन हो जाना उसके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं अपनी तफसीर के अंदर कि ये तो ऐसा मामला हुआ कि किसी इलाके के अंदर एक मरतबा जो है एक आदमी बीमार पड़ गया और तकरीबन वो एक थोड़ी देर के बाद वो मर गया। अब घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। अब डॉक्टर आया, उसका चेकअप किया, कभी आँख खोल कर देख रहा है, कभी हाथ उठा कर देख रहा है, कभी सीने के ऊपर हाथ लगाया और कहने लगा उसके घर वालों से। उसके घर वाले पूछने लगे कि डॉक्टर साहब क्या बात है? तो कहने लगे कि अच्छे भले तो है, आँख भी अच्छी है, हाथ भी ठीक ठाक है, सही सलामत है और मैंने चेक किया कि दांत भी मुकम्मल है, बस थोड़ी सी जान निकल गई है।
کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پیر بالکل صحیح سلامت ہے اور بدن بھی بالکل ٹھیک ہے، آنکھ بھی بالکل صحیح سلامت ہے، بس تھوڑی سی جان نکل گئی. تو بتلاؤ کوئی کہے گا کہ بیوقوف آدمی جان نکل گئی تو انسان تو مردہ ہو گیا، اب کیا بچا کیا اس کے اندر؟ تو اگر انسان کے اندر یا انسان کے پاس ساری چیزیں ہیں، بینک بیلنس ہے، مال و دولت ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اگر وہ دین ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے اندر سے جان نکل گئی. تو اصل ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری اولاد ان کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے ہو. دنیا کے اندر جب وہ بڑے ہوں اور وہ تعلیم و تربیت کے لائق ہو تو دیکھو کوئی عالم یا کوئی سمجھانے والا یا کوئی بتلانے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اسے دنیاوی تعلیم سے محروم رکھا جائے. اور کیوں محروم رکھے اور کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ یہ وہ امت ہے جس امت کے افرادوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیے ایسی ایسی کتابیں لکھ کے گئے ہیں کہ آج وہ کتابیں یورپ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. بڑی بڑی تحقیقات کر کے گئے ہیں. توپ کی ایجاد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جغرافیہ کی ایجاد ایک مسلمان کی ہے، میتھس کی ایجاد ایک مسلمان کی ہے. ساری چیزیں ہیں. کبھی کوئی انسان اسلام نے کبھی دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا. ہاں اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم سکھانے سے پہلے اسے دینی تعلیم دو. آج ہو کیا رہا ہے کہ بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے اسے نرسری میں داخل کر دیتے ہیں، 3.5 سال کے بعد وہ اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے لگ رہا ہے. اس کی تعلیم و تربیت کی شروعات اگر اے فور ایپل، بی فور بال اور سی فور کیٹ سے ہوگی اور ڈی فور ڈاگ سے ہوگی اور وہ کتا اور بلی جاننے والا بنے گا کہ وہ انسان کے حقوق کیسے سمجھے گا، وہ والدین کے حقوق کیسے سمجھے گا، وہ اسلام کو کیسے سمجھے گا، وہ ایمان کو کیسے سمجھے گا، اس کے دل میں اسلام اور ایمان کی وقت کیسے پیدا ہوگی کہ اے فور ایپل اور بی فور بال اور سی فور کیٹ اور ڈی فور ڈاگ اگر شروع میں یہ تعلیم دی جائے گی تو وہ تعلیم وہی حاصل کرے گا جو یورپ میں دی جا رہی ہے. اور یورپ کی تعلیم یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو اور والدین بوڑھے ہوں تو والدین کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھنا، پھر انہیں اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دینا. یہ یورپ کا کلچر ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ کے اندر بڑے بڑے اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں کہ جہاں بچے اپنے والدین کو پہنچا کے چلے جاتے ہیں. یہ ان کی تعلیم ہے. وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ میں رکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہاں تو یہ معاملہ اب چل رہا ہے کہ جوان بچہ ہے اپنے والدین کو وہاں پہنچا کے چلا گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہاں کے نگران نے فون کیا کہ آپ کے ابا جان کا انتقال ہو گیا، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد دنیا سے فوت ہو گئی. اور بچہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں میٹنگ میں مشغول ہوں، آپ اس کی تجہیز و تکفین کر دیجئے، اس کو دفنا دیجئے، بل میرے پاس بھیج دینا. گویا بل کا ادا کر دینا وہ والدین کے حقوق کو سمجھ رہا ہے. تو جب یورپ کی تعلیم اس کو شروع میں دی جائے گی تو وہ کلچر بھی وہیں کا سیکھے گا. اس لیے آج ہمارا کلچر یہ اسلامی تعلیم جو اس کے خلاف تھی، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ معمول دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان نوجوان بچے اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہے، انہیں اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کر رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، ہم والدین کی نگرانی میں نہ رہیں، ہم بڑوں کی نگرانی میں نہ رہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی ہے اور شروعاتی تعلیم جو دی ہے وہ دینی تعلیم نہیں دی، وہ انہیں وہ تعلیم دی ہے جو یورپ والے تعلیم دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلے جب بچہ بولنے لگے اور اس کے بعد تعلیم و تربیت کا ماحول ملے تو اس کو اسلامی تعلیم دو، اس کو کلمہ پڑھاؤ، اس کو کلمہ سکھاؤ، اسے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والدین کا نام کیا ہے، آپ کے دادا پردادا کا نام کیا ہے. آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو مسلمان ہیں اور جو خرافات کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو اسلام کے اندر خرافات بھر آئی ہیں، محرم کا موقع ہو، ربیع الاول کا موقع ہو، رجب کا موقع ہو، یہ سارے خرافات کے اندر جو مسلمان نوجوان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا تھا، تمہارے نبی کی دادا کا نام کیا تھا، تمہارے نبی کی دادی کا نام کیا تھا، تمہارے نبی کے نانا کا نام کیا تھا، تمہارے نبی کی نانی کا نام کیا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ 99% مسلمان بتلا نہیں سکتے. 99% مسلمان نہیں بتلا سکتے کہ ہمارے نبی کی دادی کا نام کیا تھا. دادا کا نام تو اس لیے بتلا دیتے ہیں کہ مکتب میں سکھا دیتے ہیں، مکتب میں سکھا دیتے ہیں. دادی کا نام وہ بھی نہیں بتلاتے، اس لیے دادی کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے
اگر میں ابھی پوچھ لوں تو ہم میں سب سے وہ کھل جائے گی کہ بھئی کس کس کو معلوم ہے، لیکن چونکہ مسجد کا ماحول ہے، یہ کسی کو یہاں شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی دادی کا نام فاطمہ تھا، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہمارے نبی کے نانا کا نام وہب تھا، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ تو میرے محترم دوستو، بچہ جب بڑا ہو اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لائق ہو تو میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم مت دلاؤ، دنیاوی تعلیم مکمل دلاؤ، لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بھی دلاؤ، بلکہ اس کی ابتدا دینی تعلیم سے کرو، دینی تعلیم سے کرو۔ خاص طور پر والدہ جو اپنے بچے کی شروع کی نگراں ہوتی ہے، وہ شروع میں اپنے بچے کو رات میں جب کہانی سنائے تو وہ ماموں کی، دادا کی اور پریوں کی اور جناتوں کی کہانی نہ سنائے، بلکہ آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو سکھائے، آج صحابہ کرام کے واقعات بتلائے، ازواج مطہرات کے واقعات بتلائے۔ یہ جب واقعات سیکھے گا تو بچہ بہادر بھی بنے گا، اسلام کی محبت اس کے دل میں آئے گی، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، وہ آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ مگر آج ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کہ بچے جب رات میں سوتے ہیں تو والدہ سے جب کہتے ہیں تو والدہ کو خود کو نہیں معلوم رہتا ہے۔ بھائی والدہ کو معلوم رہے گا کہ ازواج مطہرات کے نام کیا کیا ہیں، ان کے واقعات کیا کیا ہے، تو وہ جب بتلائے گی نا۔ جب والدہ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کیا تھی تو وہ جب بتلائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر بھی زندہ کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر بیٹھو، 5 منٹ 10 منٹ ان کے سامنے لے کر بیٹھو اور ان کو بتلاؤ، ان کو سکھلاؤ کہ دیکھو یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے پیارے آقا ہیں، یہ ہمارے پیارے آقا کے صحابہ کرام ہیں، ان کے یہ واقعات ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی تربیت کرنے کے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر لکھا ہے، حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے چھوٹے سے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اکراش آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا، جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو میں ایک لقمہ کبھی یہاں سے اٹھاتا، ایک لقمہ کبھی وہاں سے اٹھاتا، کبھی وہ اس طرف سے اٹھاتا، کبھی بیچ میں سے اٹھاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکراش کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اپنے سامنے سے کھاؤ، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو میں اپنے سامنے سے کھانے لگا، کھانا ختم ہوا، کھانا ختم ہونے کے بعد ایک بڑے سی تھالی لائی گئی، بڑا سا خوان لایا گیا، اور اس خوان کے اندر، اس بڑی سی تھالی کے اندر کھجوریں تھی، اور وہ سامنے لا کے رکھ دی گئی۔ اب جو کھجور کھانے کا موقع آیا تو میں ایک ہی طرف سے کھجور اٹھا کے کھانے لگا، اور میری نظر دوسری طرف کی کھجور کی طرف تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ اپنے سامنے سے کھانا، تو میں اپنے سامنے سے وہ کھجور اٹھا کے کھانے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکراش، یہ کھجوریں ہیں، ان میں کچھ میٹھی ہے، کچھ پکی ہے، کچھ کچی ہے، کچھ بڑی ہے، کچھ چھوٹی ہے، جہاں سے مرضی ہو وہاں سے کھاؤ۔ تو لکھا ہے فقہاء نے اور محدثین نے کہ دیکھو، اگر بڑی پلیٹ ہو اور بڑے سا تھال ہو اور اس میں مختلف اشیاء ہوں، مختلف چیزیں ہو، تو جہاں سے جو مرضی چاہے وہاں سے اٹھا کے کھا سکتے ہیں، اور اگر پوری پلیٹ کے اندر ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو اپنی طرف سے کھائیں۔ یہ اللہ کے رسول نے بچپن میں تعلیم دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سیکھ جائے گا۔ بچہ کھانا گرا رہا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سیکھ جائے گا۔ بچہ جو ہے کھانا گرا کے کھا رہا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سیکھ جائے گا۔ نہیں میرے محترم دوستو، بچے جو سیکھیں گے وہ بچپن میں سیکھیں گے۔ اسلامی تعلیم و تربیت بچپن سے دیجیے، انہیں بچپن سے بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ہم بچپن میں بتلائیں گے، بڑے ہو کر اس پر عمل کریں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ بچے تو ہیں، بڑے ہو کر سیکھ جائیں گے، تو میرے محترم بزرگ دوستو، بڑے ہو کر سکھلانے میں بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت زور لگانا پڑے گا، اور بچپن میں جو سکھلا دو گے وہ سیکھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے. آپ نے انگلی تھامی ہوئی ہے, اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. رستے میں اپنے گھر کے اندر ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھا کے کھا لی. چھوٹے بچے ہیں, ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر کھا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا کہ ابھی تو چھوٹے بچے ہیں, بعد میں سمجھا دوں گا. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کخ کخ کخ. کیا مطلب؟ جو ہمارے وہاں کہتے ہیں نا کہ تھوکو تھوکو تھوکو. فوراً انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے پورے منہ کے اندر گھمائی اور وہ کھجور نکال کے پھینکی اور یہ کہنے لگے کہ اے بیٹے, ہم سید لوگ ہیں اور سید لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے, صدقے کا مال ہمارے اوپر حرام ہے. تو پتہ چلا حالانکہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے, یہ وہ حسین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, جو حسین سے محبت کرے وہ میرا ہے اور جو حسین سے بغض رکھے وہ میرا نہیں ہے. جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو تربیت بھی بچپن سے شروع کی, یہ نہیں کہ بڑے ہو کر سیکھ جائیں گے. تو میرے محترم بزرگ دوستوں, میں نے بتلایا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بچپن ہی سے تعلیم و تربیت کی شروعات کی جائے, بچپن سے سمجھایا جائے, بچپن سے ان کو بتلایا جائے. اور جب بڑے ہوں تو میں نے بتلایا کہ سب سے آخری حق یہ ہے کہ ان کا نکاح کیا جائے. اور نکاح کرنے کے لیے میں نے پہلے ہفتے میں بتلا دیا کہ 4 چیزوں سے نکاح کیا جاتا ہے. 4 چیزوں کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے, حسب نسب کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے. سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری کی وجہ سے کیا جائے. اور جب والدین نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی. اس لیے بہت سارے واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناتے ہوئے چلوں. ایک شخص ہیں, ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, جب دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں تو دریا میں بہت ساری چیزیں بہ کر آتی ہیں. تو جب وضو کرتے کرتے اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے. تو انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور وہ سیب اٹھا کر کھا لیا. لیکن چونکہ دل میں اللہ کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ خبیر بما تعملون ہے, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ سیب جو ہے کس باغ کا ہوگا. میں نے اس باغ کے مالک سے تو اجازت نہیں لی ہے, میں نے یہ بے اجازت سیب کھا لیا. کل قیامت میں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, کہیں اللہ مجھ سے اس سیب کا مطالبہ نہ کر لے. تو سوچا کیا کرنا ہے, تو فوراً جہاں سے وہ پانی بہ کر آ رہا تھا اسی کی طرف چل دیے. اب چلتے چلتے بہت لمبا سفر کیا تو ایک جگہ پہنچے جہاں ایک باغ نظر آیا. اور اس باغ میں دیکھا کہ اس باغ کے سیب کا باغ ہے اور اس باغ کے کچھ درخت کی ٹہنیاں جو نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں. تو سمجھ گئے کہ یہ اسی باغ کا سیب ہوگا. اندر داخل ہوئے, دیکھا کہ بھئی کوئی ہے, تو دیکھا یہ بوڑھے شخص ہیں. تو ان سے کہا, ملاقات کی, سلام دعا کی. تو انہوں نے کہا کہ نوجوان کیا بات ہے, کیوں آنا ہوا؟ کہا کہ بزرگوار ایک ایسا واقعہ ہے اور میں نے ایک سیب اس طرح کھا لیا تھا. اب مجھے یہ افسوس ہے اور میرے دل میں یہ خوف ہے کہ کل قیامت کے موقع پر اللہ مجھ سے اس سیب کا سوال نہ کر لے. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا, اگر تم اس سیب کا گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہو, اس سیب کو بخشوانے کے لیے آئے ہو, تو اب ایک بات سن لو کہ یہ سیب کا جو باغ ہے اصل تھا تو میرا ہی, لیکن میں نے اس سیب کے باغ کا مالک اپنے بیٹی کو بنا دیا. اب میں صرف اس کا نگراں ہوں, اس کا مالک نہیں ہوں. اس سیب کے باغ کا اصل مالک میری بیٹی ہے. اگر تمہیں معافی مانگنی ہے اور اس سیب کو بخشوانا ہے تو میری بیٹی کے پاس جانا ہوگا. تو اب دونوں چل دیے وہاں جا کے نوجوان کو باہر کھڑا کیا, خود اندر گئے اور اندر جانے کے بعد بیٹی سے کچھ بات کی اور اس کے بعد باہر آئے. کہا کہ دیکھو میری بیٹی نے اس سیب کو معاف کرنے کا وعدہ تو کر لیا ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. کیا کہا؟ کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا, کہ اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو تمہیں یہ سیب معاف کر دیا جائے گا. لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ بیٹی میری صحیح تندرست نہیں ہے, وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے. اور وہ تعجب میں پڑ گئے, بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ نماز بخشوانے آئے تھے, روزے گلے پڑ گئے.
لیکن چونکہ دل کے اندر خوف تھا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ایک سیب کے بدلے میں اگر جہنم سے بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد جو ہے رات میں نوجوان جو ہے اپنے روم میں گیا. جب وہاں گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور بالکل صحیح سالم ہے، نہ آنکھوں سے اندھی ہے، نہ پیروں سے لنگڑی ہے، نہ ہاتھوں سے لولی ہے. تو وہ نوجوان اور زیادہ تعجب میں اور وہ اور زیادہ خوف میں ہے کہ ہائے یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ میں تو اپنا سے بخشوانے آ گیا تھا لیکن یہاں تو جھوٹوں سے پالا پڑ گیا، میں کہیں اور تو نہیں آ گیا. فوراً باہر لوٹے اور دروازہ کھولا اور دروازے کے باہر پہنچے اور اس بزرگوار کے پاس پہنچے اور اس بزرگ شخص کے پاس جا کے کہنے لگے کہ بزرگ شخص تم نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ تم نے مجھے ایسی جگہ پہ بھیج دیا جہاں کوئی نوجوان لڑکی تو تھی لیکن نہ وہ آنکھوں سے اندھی تھی، نہ پیروں سے لنگڑی تھی، نہ ہاتھوں سے لولی تھی. کیا بات ہے، وجہ سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ بوڑھے شخص کہنے لگا کہ نہ میں جھوٹا ہوں نہ میری بیٹی جھوٹی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی اس طرح ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس لڑکی نے میرے علاوہ اور آج کے بعد تیرے علاوہ کبھی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے. جب سے وہ بالغ ہوئی ہے اس نوجوان بچی نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ ہاتھوں سے لولی ہے. اس بچی نے جب سے بالغ ہوئی ہے کبھی کسی غلط جگہ پہ اپنے پیروں کا قدم نہیں ڈالا، اس لیے وہ پیروں سے لنگڑی ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو یہ نوجوان بڑے خوش ہوئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ باخوف نوجوان اور یہ دیندار لڑکی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین ہیں. جب والدہ اور والد اتنے نیک ہوں اور جب دل کے اندر ایسا خوف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی دیتا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ والد بھی گنہگار بن رہا ہے اور وہ اپنی بیوی اگر ڈھونڈ رہا ہے تو وہ بھی دنیا دار اعتبار سے ڈھونڈ رہا ہے. تو جب والد بھی دیندار نہیں ہے، والدہ بھی دیندار نہیں ہے، والد بھی دنیا دار ہے، والدہ بھی دنیا دار ہے، تو اولاد کہاں سے راضی اور ولی اور جنید پیدا ہوگی؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیندار بنیں، ہمارا دیندار بننا ضروری ہے. اور بتلایا کہ آخری حق جو ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کی نکاح کیا جائے اور نکاح بھی دینداری والی جگہ پہ کیا جائے. جب ہم نے یہ سارے حقوق ادا کر دیے تو اب اس کے بعد میں نے بتایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنے بچے سے اب کہہ دے کہ بھائی میں نے تجھے تیری تعلیم و تربیت کر دی، تجھے ادب سکھا دیا، تیرا نکاح کر دیا اور تیری تعلیم و تربیت کرنے کے بعد اب جو ہے تیرا نکاح کرنے کے بعد سارے حقوق ادا ہو گئے. اب میں تجھ سے دنیا کے اعتبار سے بھی تیرے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور آخرت کے اعتبار سے میں اللہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب اس بات کو نوجوان سمجھیں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ سمجھیں کہ دیکھو والد یا والدین ان کے اوپر جو ہمارے حقوق ہیں وہ صرف نکاح تک ہیں، صرف نکاح تک ہیں. نکاح تک والد کے اوپر جو ہے بچوں کے حقوق ہیں. ایک مرتبہ تعلیم و تربیت کرنے کے بعد والدین نے بچے کا نکاح کر دیا، اب بچہ خود مختار ہے، اب تمہاری ذمہ داری والد کے اوپر نہیں ہے. آج ہمارا معاشرے کے اندر بڑی عجیب حالت ہے، بچہ جوان ہو جائے نکھٹو بنا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ باپ کے مرنے تک میری ذمہ داری باپ کے اوپر ہی، خود کما نہیں رہا ہے، گھر کے اندر آلسی بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، عیدی بنا ہوا گھر کے اندر لیٹ مار رہا ہے، اس کے بچے بھی اس کو ہی والد پال رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے باپ کے اوپر حق ہے. محترم دوستو، باپ کا حق صرف نکاح تک ہے. ہاں نکاح تک اس طرح حق ہے کہ اگر والد نے صرف جہیز کی وجہ سے یا یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا اور اعلیٰ تعلیم پا جائے اور بڑی ڈگری حاصل کر لے، اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کیا اور بیٹا بالغ ہونے کے بعد گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، بیٹا گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، وہ زناکاری کے اندر ملوث ہو گیا، تو اگر نکاح کی دیری والد کی طرف سے ہوئی ہے تو جہاں بیٹے کو زنا کا گناہ ملے گا اور زنا کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، باپ کو بھی بیٹے کے زنا کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے والدین اگر ان کے بچے جوان ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے بچے 20 سال تک 25 سال تک نہیں رک سکتے تو بالغ ہونے کے بعد فوراً ان کا نکاح کر دیں.
یہ سوچ کر کہ بچہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ نے تو خود ارشاد فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، وہ 2 پیر سے چلنے والے ہوں، 4 پیر سے چلنے والے ہوں یا رینگنے والے ہوں، جو بھی جاندار ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو جب اللہ کا ذمہ ہے رزق پہنچانے کا، تو ہم یہ سوچ کر کہ بچہ کھائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے، اپنے بچے کو روکے رکھنا، اس کا نکاح نہ کرنا اور اس کو گناہ کے لیے آزاد چھوڑ دینا، یہ والد کے لیے بہت پکڑ کا باعث بنے گا۔ کل قیامت میں تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہاں کے بعد جو ہے بچہ خود مختار ہے۔ اگر اتنی کوشش ہم نے کر لی کہ آپ نے اس کی پوری تعلیم و تربیت کر لی، ان کو دین سکھلا دیا، اور میرے محترم دوستو سب سے بہترین طریقہ کہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت جب ہم کریں نا، تو ان کو حضرت لقمان کی جو ہے واقعات بتلائیں۔ حضرت لقمان نے جو ہے اپنے بچے کو بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں، قرآن نے خود ان کی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں۔ آپ سورہ لقمان اٹھائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور اس کے ترجمے کے اندر اپنے ترجمہ پڑھ کر اپنے آل اولاد کو بتلائیے، اس کے اندر کیسی کیسی تعلیم دی ہے۔ شروع میں توحید کی تعلیم، پھر نماز کی تعلیم، پھر اخلاق کی تعلیم، پورے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ اپنے بچے کو تعلیم و تربیت دی ہے۔ وہ تعلیمات اپنے بچوں کو بتلائیں، ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو بتلائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو یہ بچے کے حقوق تھے جو ادا کرنے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سارے حقوق جب ہم ادا کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کر دی، ہم نے اپنے بچے کو ان کے جو اسلامی اخلاق، اسلامی شعائر اور اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے بتلا دیے۔ تو اس کے بعد اگر اولاد بگڑتی ہیں تو اس کا ذمہ جو ہے والدین کے اوپر نہیں ہوگا، بس اولاد خود اس کے ذمہ ہوگی۔ میرا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔